معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی تبدیلی کے بعد اگلے وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو چکا ہے۔ سیٹھی کے بقول چاروں سٹیک ہولڈرز کے درمیان یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، ایک نام پر اتفاق ہو گیا ہے، لہٰذا اب عمران خان کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ 24 نیوز کے پروگرام نجم سیٹھی شو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے پیپلز پارٹی دوبارہ PDM میں واپس آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کا ماننا ہے کہ اگر اپوزیشن استعفوں کے بجائے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتی ہے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ اس معاملے میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں نواز شریف اور آصف زرداری بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اس لیے مجھے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے مابین ملاقاتیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بقول سیٹھی دونوں جماعتوں کے درمیان بات چیت جس معاملے پر اٹکی ہوئی ہے وہ نمبر گیم ہے، لیکن اب میرے خیال میں نمبر گیم بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر دونوں جماعتوں نے مشترکہ طور پر تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا تو مطلوبہ نمبرز انہیں مل جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے وقت اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ بھی کرے اور صرف نیوٹرل رہے تو بھی اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی۔ نجم سیٹھی نے بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی فیصلے ہونے ہیں کہ عمران خان کی چھٹی کے بعد جو حکومت بنے گی اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا اور وزیر اعظم کون بنے گا۔ ایک تجویز یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن خبر یہ ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، نئے وزیر اعظم کے نام پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، تاہم میں وہ نام نہیں بتا سکتا جس کے سر پر ہاتھ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں طے ہو چکی ہیں، سب سے اہم بات یہ طے پائی ہے کہ اگلی حکومت آئے گی تو وزیر اعظم کون ہوگا، لہٰذا عمران خان کی نیند حرام ہو جانی چاہیے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ اس وقت سیاسی منظرنامے میں 4 سٹیک ہولڈرز اہم ہیں: مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا اور چوتھا نامعلوم سٹیک ہولڈر۔ ان تمام کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے حوالے سے اڑنے والی افواہوں پر تبصرہ کرتے ہوئے سیٹھی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے آج سے نہیں بلکہ پچھلے 70 برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ ایک سینٹرل اسٹیٹ ہونی چاہیے جس کے اندر ان کا کردار کلیدی ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو اس ملک کو اکٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ ہر کسی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں صدارتی نظام کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا کہ ماضی میں صدر ہی وزراء اعظم کو ڈسمس کرتے رہے ہیں۔ تاریخ دیکھیں تو 50 کی دہائی میں گورنر جنرل کے اختیارات صدر والے ہی تھے، اس دوران حکومتوں کو لایا اور بھیجا گیا، تب بھی صدارتی نظام ہی تھا۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان آئے، تب 1 یونٹ بن گیا۔ انہوں نے بنیادی جمہوری نمائندوں کے ذریعے ایک پارلیمنٹ بنائی جو کہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ تھی، کیونکہ فیصلے وہی کرتے تھے۔ کابینہ بھی انہوں نے ہی بنائی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پہلے چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بنے۔ ان کی چھٹی بھی جنرل ضیاء الحق نے کی جو بعد میں خود صدر بن گئے۔ تب بھی ملک میں صدارتی نظام چلتا تھا، پارلیمنٹ کو انگوٹھے کے نیچے رکھ کر فیصلے کروائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے چند برسوں کے علاوہ تو باقاعدہ صدارتی نظام ہی چلتا رہا اور فیل ہوتا رہا۔ جیسے ہی صدارتی نظام فیل ہوتا تھا تو پارلیمانی نظام کی طرف واپس آ جاتے تھے اور پھر اس نظام کو بھی گرا دیا جاتا تھا، لہٰذا یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح پرویز مشرف نے بھی صدارتی نظام ہی چلایا، جبکہ 90 کی دہائی میں صدر غلام اسحاق خان نے ایک نہیں بلکہ 3 حکومتوں کو ختم کیا۔ اسی طرح فاروق احمد خان لغاری کا بھی یہی کردار رہا۔ سن 2008 میں آصف زرداری کے برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں اصل پارلیمانی نظام بحال ہوا، جہاں صوبوں اور لوکل گورنمنٹس کو حقوق دیے گئے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ دراصل صدارتی نظام ہی اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے اور اس کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش علیحدہ ہوا۔ جب یحییٰ خان صاحب کا زمانہ تھا اور ملک میں صدارتی نظام راج تھا، بنگال والوں کو یہ شکوہ تھا کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اگر تب ملک میں پارلیمانی نظام ہوتا تو شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بنتا۔ سیٹھی نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنرل ایوب کا زمانہ ترقی کا دور تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دور پاکستان کی تباہی کا باعث بنا۔ اسی دور میں پاکستان کو توڑنے کے بیج بوئے گئے۔ ایوب خان کے دور میں بلوچستان میں بغاوت ہوئی، انہی کے دور میں بنگلہ دیش کا مسئلہ بنا۔ الزام لگا تھا کہ ایوب خان کے زمانے میں 3 چیزیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ GDP 4 سے 5% تک بڑھی۔ اس دوران امیر اور غریب کی تفریق بڑھی، 22 خاندان اس ملک پر حکمرانی کرتے تھے، جبکہ امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان بھی فاصلے بڑھ گئے۔ انہی فاصلوں کی وجہ سے بغاوت ہوئی اور 1 یونٹ بنانے کے باعث بلوچستان میں بھی بغاوت ہوئی، لہٰذا ایوب خان کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ایوب خان کی وجہ سے امیر تر ہوئے، جبکہ غریب
गुर्बत की चक्की में पिसते चले गए। इस दौर में मईशत की 5% ग्रोथ सिर्फ अमीर लोगों की हुई थी और इसके पीछे कोई पॉलिसी नहीं बल्कि अमेरिका का हाथ था। उन्होंने बताया कि अयूब दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को पुलिसमैन के तौर पर तैनात किया था कि आप रूस के खिलाफ हमारे साथ सीटों और सेंटों के मुआहिदों पर दस्तखत करें। उस दौर में पिशावर बेस अमेरिका को दी गई, जिसके बाद रूस से भी पाकिस्तान को धमकियां मिली। इसीलिए वो सारा पैसा अमेरिका की जानिब से बतौर किराया हमें दिया जाता था। उस किराए के जरिए अमीरों की मईशत बढ़ी और अमीरों की ही तरक्की हुई, गरीबों की कोई तरक्की नहीं हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।